السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کرنے لگے ہیں ایک بار پھر تاریخ کے حوالے سے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ بات نظر آتی ہے کہ مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، اور یہی چیز جب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا معائنہ کریں یا اپنے خاندان کے حالات کا مطالعہ کریں، ان سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ نہ تو ہمیں اس دنیا میں یہ تصور کر کے رہنا چاہیے کہ کوئی ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے کسی قسم کے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، نہ ہی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا پیریڈ، کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا مرحلہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو ہم یہ خیال کریں کہ وہ زمانہ ہر قسم کے مسائل سے، ہر قسم کی مشکلات سے اور ہر قسم کی دشواریوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ ہر طرف بس سکون ہی سکون تھا، امن ہی امن تھا، چین ہی چین تھا، کسی بھی آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر ہر آدمی تمام قسم کے مسائل سے بے نیاز تھا۔ یہ چیز آپ کو جب سے انسان پیدا ہوا ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ جب سے حیات کا نمو ہوا ہے، حیات کا وجود ہوا ہے، اللہ نے اس کائنات کے اندر زندگی کو پیدا کیا ہے، تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایسا کوئی دور نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے زندگی کو بنایا ایسا ہے، اور زندہ چیزوں کو، جن میں انسان اشرف المخلوقات ہے، ان سب کو اللہ نے تخلیق ایسے کیا ہے کہ ہر چیز جد و جہد کرتی ہے، ہر چیز محنت کرتی ہے، چاہے وہ ایک چیونٹی ہے، چاہے وہ ایک چڑیا ہے، چاہے وہ کوئی اور چوپایا ہے، کوئی جانور ہے۔ آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ بس وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا مزے کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے اور صرف انجوائے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب سے چیونٹی بنی ہے، اس کائنات میں آئی ہے، اس کا ایک معمول ہے کہ وہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے، ذرات تلاش کرتی ہے، ان کو جمع کرتی ہے، انہیں اپنے بل میں لا کر محفوظ کرتی ہے۔ گرمیوں کا زمانہ اس کی محنت کا دور ہوتا ہے، سردی کا زمانہ اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنی پناہ گاہوں میں محفوظ جگہ پر جا کے اسی اناج کو استعمال کرتی ہے، بہار کے موسم میں پھر باہر آتی ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی جانور کو، کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھیں تو جب سے اس کا وجود ہے وہ محنت کے مختلف مراحل کے اندر چل رہا ہے۔ تو جس مخلوق کے ساتھ آخرت کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اتنی محنت ہے، اس کے لیے اتنی جد و جہد اس کی تقدیر میں رکھ دی گئی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا ہنر ہے۔ اگر کوئی جانور آپ ایسا دیکھیں کہ بس وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا اس کی زندگی سے آپ سبق حاصل کریں گے؟ آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ کو چیونٹی اچھی اسی لیے لگتی ہے کہ وہ محنت کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے۔ آپ شہد کی مکھی کی مثالیں دیتے ہیں، اس کی زندگی کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے بڑے جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی ساری زندگی ایک جد و جہد سے نبرد آزما ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے اشرف بنایا اور اس کے لیے آخرت کی جزا و سزا کا مرحلہ رکھا، اس کی زندگی آزمائشوں سے، امتحانات سے، رکاوٹوں سے پاک کیسے ہو سکتی ہے؟
اور جب ایک انسان کی انفرادی زندگی اس سے پاک نہیں ہو سکتی تو اجتماعی زندگی کیسے اس سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ ذاتی زندگیوں کے امتحانات وہ مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. جب وہ امتحان خاندان سے متعلق ہوتا ہے تو ذرا بڑا ہو جاتا ہے، برادری سے ہو اور بڑا ہو جاتا ہے، شہروں اور ملکوں سے ہو تو پھر اور زیادہ بڑا اور ہمہ گیر ہو جاتا ہے. اس کو جھیلنا بھی اتنا ہی زیادہ ہمت اور حوصلے اور تدبیر اور دور اندیشی کا تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے آپ اگر ہم زیادہ بہت پیچھے نہ جائیں، ہم وہاں جاتے ہیں جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اسے ہم دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، مکی دور کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیسی آزمائشیں تھیں، اور مدنی دور کو آپ دیکھیں تو آزمائشوں سے، خطرات سے، مشکلات سے، جد و جہد سے کیا وہ خالی تھا؟ صرف اس آزمائش کی نوعیت بدل گئی تھی. وہاں مسائل کچھ اور تھے، ان سے جب وہ نبرد آزما ہوئے، وہ قربانیاں دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، ان قربانیوں کی بدولت وہ ان مشکلات سے جو اس وقت درپیش تھی ان 13 سالوں میں، ان سے نکل گئے، کئی قدم آگے بڑھ گئے. اب امتحانات دوسرے ہیں، اب مسائل دوسرے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی اسی حوصلے کے ساتھ، اسی تحمل کے ساتھ، اسی توکل کے ساتھ، اسی ایمان و یقین اور قربانی اور ایثار کے ساتھ وہ نبرد آزما ہوئے، ان کا مقابلہ کیا، اور پھر کئی قدم اور آگے بڑھ گئے. خلافت راشدہ کا دور آ گیا اور فتوحات ہوئیں، مگر کوئی فتح گھر بیٹھے نہیں ہوئی. ہر فتح میں سینکڑوں ہزاروں جانیں وہ اللہ کے راستے میں قربان ہوئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے ہیں. اور آپ جب درجہ بدرجہ اسی طرح اسلامی تاریخ کو دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور ایک نیا امتحان لیے منتظر ہے. چاہے مسلمانوں کی تاریخ ہو یا دنیا کی دیگر قوموں کی تاریخوں کو آپ دیکھ لیں، یہ چیز آپ کو سب میں برابر نظر آئے گی. فرق یہ ہے، جو ادوار کے اندر فرق نظر آتا ہے نا، کہ ہم خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ قوم کے عروج کا دور ہے، یہ قوم کے زوال کا دور ہے، یہ قوم کی تباہی کا دور ہے. وہ فرق اس طریقے سے بنتا ہے کہ جس زمانے میں جو آزمائش پیش آ رہی ہے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے، اس مشکل کا تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کا سامنا کیا گیا تو پھر پیش قدمی ہو گئی، آگے چلے گئے، اوپر چلے گئے. اور چلتے چلتے یہی تسلسل اگر جاری رہا ہے کئی نسلوں تک تو پھر وہ قوم ایک عروج کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر اس کے برعکس ہو، جو مشکل سامنے اس سے گھبرا گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے بڑی مشکل گھیر لیتی ہے، اور اس کا سامنا بھی نہیں کر سکے تو مزید پیچھے، اور کرتے کرتے وہ قوم پستی کی انتہا تک چلی جاتی ہے. اور جتنی پستی ہے، جتنا زوال ہے، اتنا ہی پھر اس سے نکلنا مشکل ہے، اتنا ہی ریکوری کے لیے ٹائم لگتا ہے. آج ہم جو مسلمان اپنا رونا روتے ہیں اور ہم کڑتے ہیں اپنے حالات پر، تو یہ کوئی 1-2 دن کا سفر تو نہیں ہے. یہ پستی کا اور زوال کا سفر یہ پچھلی کئی صدیوں پر محیط ہے، اور اس سے نکلنا بھی کوئی 2-4 دن کی بات نہیں. اس کے اندر ٹائم لگے گا، اور اسی تناسب سے لگے گا جو کہ ہماری تاریخ میں ہماری پسپائی کا وقت ہے. تو اس کے لیے حوصلہ، اس کے لیے صبر، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے حکمت عملی. اور حکمت عملی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس ایک وقت میں ایک بات سوچ لیں، اس کے لیے طویل المیعاد منصوبہ بندی، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، اور جو راہ عمل مشورے سے سمجھ میں آتی ہے، توکل کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس پکار پر، اس تقاضے پر
اس حکمت عملی کے ساتھ لبیک کہنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کام ہم شروع کریں گے تو پھر ہم ہی منزل پر پہنچیں گے، کئی نسلیں گزر کر منزل نصیب ہوتی ہے، اور مسلمان کے لیے کوئی منزل آخری نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ترقی کے اتنے مدارج رکھے ہیں کہ بے شمار ہیں۔ ہاں، ایک منزل ہے ہماری جو ہمیں ہر وقت نصیب ہو سکتی ہے، اور اصل منزل تو وہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، جو اصل مقصود اصلی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے طریقے پر، اللہ کے رسول کے فرمان پر ہم چلیں گے تو اللہ کی رضا اسی وقت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس رضا کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں ملنا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو حاصل کریں اس سے ہم آگے بڑھنے کا سبق، اور جب دیکھیں اپنی تاریخ میں عروج و زوال کے مناظر، اس سے بددل نہ ہوں، اس سے پریشان نہ ہوں، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ کبھی اپنی کی جو انسان نے کی ہے، جیسے کہتے ہیں کرنی، وہ جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ جب اچھی کرنی ہوتی ہے تو بھرنی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جب کام برے ہوں اور خاص طور پہ اجتماعی اعمال برے ہو جائیں تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو تاریخ کے اندر ہم بار بار دیکھتے آئے ہیں۔ اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور اسی کو جو کہا جاتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ یہ کہ آزمائشیں انسان پر آتی رہتی ہیں۔ ہاں، آزمائشوں کی شکل وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق، اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے لیے راہ عمل کو منتخب کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ سے حکمت حاصل کریں، تاریخ سے ہم سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور گزشتہ لوگوں کے حالات سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔